ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہو ارضک طوعا وتمتعہو فیہا طویلا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وانت العزیز الحکیم۔ خداوندہ سیدہ بی بی دا واسطہ مجلس عزا قبول فرما۔ اے ذکر دا صدقہ ذکر والن دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاونین شریکان مرد و مستورات بی بی دیاں کنیزاں مولد غلام سب دی حاضری قبول فرما۔ خداوندہ بے رزقانو رزق عطا فرما، بیمارانو صحت عطا فرما، مقروضان دے قرض ادا فرما، مسافرین دے سفر بے خطر فرما، حج و زیارات دے تمنائیاں دی تمنا قبول فرما۔ پارا چنار یمن سیریا فلسطین جہان بھر دے مظلومین دی مدد فرما، سانو مظلومہ دی مدد دی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی واجب الوجود ہے۔ اے مخبر حقیقی، اے عالم الغائب، جہان بھر دے عزاداراں وچ ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے جو اپنی جائز دعا بھی کسی غیر اگے بیان نہیں کر سکتے۔ پیغمبر خدا دے خطبہ غدیر دا واسطہ ایسیاں تمام رکیاں دعاواں فوراً قبول فرما۔ مومنین دے ویڑھے آباد فرما، سادات دے گھر نور ایمان نہ روشن فرما۔ عزیز محترم جناب جابر عباس نو اس مجلس دے تعاون دے نتیجے بی بی سیدہ دی طرفوں اجر عظیم عطا فرما۔ انہوں اولاد سمیت خاندان سمیت دوست احباب سمیت آباد اور سلامت فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے، لازم سمجھ کے آمین کیا جائے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے مالک ظہور فرما۔ سانو سارانو سرکار صاحب علیہ السلام دی شریف نیک با کردار ریت شامل فرما۔ عزت ماب جناب سید اسرار شاہ صاحب نو مالک مزید کامیابیاں اور عزتاں نصیب فرما۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ درود پاک سارے صحبان مل کے پڑھو عزت سیدہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ طلب یقین ہے، سلب ایمان ہے، مجلس بے وارث نہیں۔ یقیناً مجلس تے مالک موجود ہیں، کچھ تورے درمیان موجود ہیں، کچھ دروازے تے موجود ہیں، کچھ نوری فضائج موجود ہیں۔ اگر تانوں بھی اپنے مالکان دی موجودگی دا یقین ہے، پھر لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی دی روح صدت راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے جناب پردے والے وارث تے جل ظہور اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے، گزارشات آغاز کریں۔
جناب نے آمین بھی میری مرضی دی نہیں آکھی، صلوات بھی میری مرضی دی نہیں پڑھی، تے ران دو تے توجہ بھی میری مرضی دی کوئی نہیں، لیکن میں نے 35 سال ہو گئے ممبر شبیر تے ایک پڑھی لکھی علمی ادبی اپنے منصب دے مطابق مجلس پڑھن دا ارادہ ہے۔ اسا پڑھ ویسوں تو سا پھر بعد سوچیں دے رہا ہے۔ قرآن حکیم تو آغاز ہے اور میں چاہ رہے ہاں جس جنت دی اللہ نے حسنین نو سرداری عطا فرمائی ہے اس جنت دا مقام کیا ہے؟ خدا ارشاد فرما رہے ہے ہر بندہ جنت دی تلاش نہ کرے، ہر بندہ جنت دی خواہش نہ کرے، ہر بندہ جنت دی طلب نہ کرے، ہر بندہ جنت دی دعا بھی نہ کرے۔ مالک اگر ہر کسی طلب نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی، ہر عمل صالح دے اختتام تے دعا موجود ہے۔ اللہم اعطنی الجنہ، بار الہ مجھے جنت عطا فرما۔ پھر یہ دعا کیوں ہے؟ جنت بنائی کیوں؟ آواز توحید آئی ہر کے ہو میہ واسطے میں جنت نہیں بنائی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو صرف متقیوں کے لیے سجایا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی جناب، مہربانی، تو اتنی توجہ تے میں راضی ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہوا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط متقی ہونا ہے، اور 73 فرقان دے نزدیک متقی ہومن دی ایک ہی تعریف ہے، متقی اسے کہا جاتا ہے جو برائی چھوڑ دیتا ہے، متقی اسے کہا جاتا ہے جو حرام چھوڑ دیتا ہے۔ دو گلنا کٹیاں ہو گئیاں، تیسری سن لو بھائی ہوتے ہی بیٹھ جامن۔ جنت ہر کسی واسطے نہیں، جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، اور متقی اسے کہتے ہیں جو برائی چھوڑ دیتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں اِنَّا اکبر السیئات بغض علی، سب سے بڑی برائی بغض علی۔ حیدری علی، مہربانی مہربانی، ہن تجبیح کریے، ہن ان اللہ نو کٹھا کریے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے جنت کو متقیوں کے لیے سجایا ہوا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو برائی حرام چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑی برائی بغض علی ہے۔ نتیجہ اے نکلیا اللہ دنیا نو سمجھا رہے ہے میں نے جنت اس کے لیے سجائی ہوئی ہے جو علی سے بغض کرنا چھوڑ دے گا۔ اچھا اچھا، عربی زبان اچھ وال واسطے دو لفظ ہیں، توجہ کرائے، داد نہ دیوائے، توجہ کرائے۔ اگر خشک ہوئے، رکھا ہوئے، بے تکا ہوئے، بے رسا ہوئے، عربی زبان اچھ اس نو شاہ رکھا ہوئے، شین این ری، بے تکے بے رسے انو اکھا ہوئے شاہ۔ کوئی سمجھ سی، چلو کوئی تا سمجھ سی۔ بے رسے والا نو، بے تکے والا نو عربی اچھ شاہ رکھا ہوئے، جو شار کے نیچے چھپا ہو اسے شعور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جتنی استعداد عقلی ہے اتنا سن رہے ہیں۔ بے تکا بے رسا بے رونقا ہوئے اس نو عربی زبان شاہ رکھا ہوئے۔ اگر کوئی مشاتا، میم شین الف توئے ہے، اگر کوئی مشاتا چند شعر لے کے، بے تکے رکھے شعر لے کے، انہوں 7 قسم دیاں خوشبواں لا کے سجا کے تے چھوڑ دے وے، انہوں عربی زبان چ زلفہ کھویندے۔
میں مجلس اپنے معیار تے پڑھنی ہے کیونکہ لائیو جا رہی ہے، پھر میرے روز سنن والے بھی تو سن رہے ہیں نا جی، میں کتھے پھنس گیا انہوں تو نہیں پتا۔ اگر شعر نو کوئی مشاتا سجا دے وے، 7 خوشبواں لا کے چھوڑ دے وے، عربی زبان چوسنو زلف کھویندہ، اللہ ارشاد فرما رہی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو متقیوں کے لیے زلف کی طرح سے سجایا ہوا ہے۔ حیدری یال مہربانی جناب، مہربانی، ایک دنیا ممنون شما آگائی، تھوڑا اور پڑھ لویے جی۔ یا رسول اللہ، اچھا حدیث میں اللہم صلی علی محمد وآلہ، حدیث میں ادھی پڑھی ہے، میں چاہنا میں پوری پڑھ دے گا۔ اِنَّا اکبر السیئات بغض علی وَإِنَّا اکبر الحسنات حب علی۔ معصوم فرمیندن سب تو وڈی برائی بغض علی ہے، سب سے بڑی نیکی علی سے محبت کرنا ہے۔ اچھا حیدری یاد، مہربانی صحیح، مہربانی۔ اگلا مرحلہ جناب، تو نماز پڑھی ہے یہ آج صبح دی؟ مسجد اج کھڑے ہیں جھوٹ نہ بولیں، تائیں آج پڑھی ہے صبح دی؟ او تائیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جسلے تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تیرا تعلق ہی کون ہی تو یہ مسئلہ پوچھے؟ پہلے نماز پڑھتے بعد یہ مسئلہ پوچھے، ایک درود دا سہارا دے دیو مجلس حسین۔ میں نے جنت کو متقیوں کے لیے سجایا ہوا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو بغض علی چھوڑ دیتا ہے، جو بغض علی چھوڑ دے گا اللہ اسے انعام کی طرح وہ جنت عطا کرے گا جسے اللہ نے زلف کی طرح سے سجایا ہوا ہے۔ اگلا مرحلہ، مہربانی جناب، مہربانی۔ اگلا مرحلہ ہن اے طے کریے کہ جنت بنی کیڑی شے چوں ہے؟ توجہ طے کریے نا جی، اللہ سجائی ہوئی تا ہے، زلف دی طرح سجائی ہوئی تا ہے۔ میں بعض اوقات عربی متن پڑھ کے چھوڑ دینا ہوں نا، میں خود 10 سال عربی پڑھائیے۔ کیڑی شے چوں اللہ جنت بنائیے، میں حدیث پڑھ کے چھوڑ دے سا۔ معصوم تے سوال ہویا، مولا اے فرماؤ اے جنت، جس جنت دا وعدہ، جس جنت تو وڈی اللہ کل نعمت کوئی نہیں۔ معصوم فرمایا سچی گل ہے، اگر اللہ کے پاس جنت سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو سرداری کے لیے وہ حسین کے حوالے کی جاتی۔ فرمایا اگر جنت سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اس کے تقسیم کرنے والے علی ہوتے۔ توجہ فرمایا اللہ کے پاس سب سے بڑی جنت ہے، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، جہاں پہ ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، مولا جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس جنت کو اللہ نے کس چیز سے خلق فرمایا؟ اے حدیث ضرور یاد کرنا۔ معصوم فرمایا یاد رکھ، ان اللہ خلق الحور والجنان من نور الحسین، بے شک اللہ نے تمام حوروں کو، بے شک اللہ نے تمام جنتوں کو حسین کے نور سے خلق فرمایا۔ معلوم یہ ہویا کہ جنت حسین دے نور نال خلق ہوئی۔ ایک ہو رہا ہے تو پڑھنا چاہ رہے ہیں، زواتا افنان جنتان، بالاصل 2 جنتیں ہیں، جنت اور جہنم وچ فرق سمجھ لو۔ جنت دے درجے تے جہنم دے طبقے، جو طبقات رکھتی ہو اسے جہنم کہتے ہیں، جو درجات رکھتی ہو، مہربانی جی کوئی تو سمجھ رہے ہے،
جو درجات رکھتی ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ حقیقت دو جنتین، حقیقت جنتان قرآن دا لفظ ہے، حقیقت دو جنتاں ہیں، ایک جنت عرشی ہے، ایک جنت فرشی ہے۔ دونوں جنتوں کی تخلیق کی وجہ حسین ہے۔ مہربانی صحیح، مہربانی جناب۔ ایک جنت عرشی ہے، ایک جنت فرشی ہے، ایک جنت آسمانی ہے، ایک جنت زمینی ہے۔ دونوں جنتوں کی وجہ تخلیق کی حسین ہے۔ اے جملہ تسی یاد کرو، میرے جان تو بعد بہت دور دا میرا سفر، میں سمجھ سا معال سفر معال مجلس پورا ہو گیا۔ دو جنتیں ہیں، ایک جنت عرشی، ایک جنت فرشی، ایک جنت آسمانی، ایک جنت زمینی۔ ایک جنت کو حسین کے نور سے بنایا گیا، دوسری جنت کو حسین کے خون سے بنایا گیا۔ بانی دے حکم دی تعمیل نہ کریے، ڈا پند کر کے تے پھر مناسب نہیں، اس تا حکم ہے بھائی جابر دا، وہ پھر ان میں دو جملے پڑھ کے تے مصیبت دا جملہ آدھا سر چالو۔ دو جنتاں، ایک جنت آسمانی، ایک جنت زمینی، ایک جنت عرشی، ایک جنت فرشی۔ دونوں جنتاں دی تخلیق دی وجہ حسین، ایک نو حسین دے نور نال بنایا گیا، دوسری جنت نو حسین دے خون نال بنایا گیا۔ اگر تائید کرو تو پھر تائید واجب ہے ایسے جملے دی، مل فرق بین جنتین، ان دونوں جنتوں میں بنیادی فرق یہ ہے، آسمان والی جنت میں حکم بطول کا چلتا ہے، زمین والی جنت میں حکم سخی عباس کا چلتا ہے۔ جس جنت دی سید میں تعریف کر رہا ہوں، تو علی سید کا ٹھیک ہے نا جی؟ بسم اللہ خیر ہو۔ بزرگن سارے بھائین محترم تشریف فرمائیں، میں مجلس اپنے معیار تے پڑھ رہا ہوں، میں کوئی کنجوسی نہیں کر رہا۔ جس جنت دی اسی تعریف کر رہے ہیں، جس جنت نو اور تھوڑی پریشانی دی وجہ بھی میں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے میں نے 35 سال لوگن ممبر شبیر تے اس قسم دے موضوعات پڑھے ہی نہ جاندے، تسی سچے ہو جناب، تھوڑی اتنی توجہ میرے واسطے کافی ہے۔ حیدری آلہ، بس تھوڑا دھیان ودا لو۔ جس جنت دے تسا راہی ہو، جس جنت دی حسنین سردار، جس جنت دے سب طلبگار، اس جنت کے کل 14 عہدے ہیں۔ ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ، کوئی فرق نہیں پہنچا تو میری ذاکری نے کوئی فرق نہیں، کہ دفعہ کہہ دیو۔ اس جنت کے کل 14 بولو۔ جابر کتے بیٹھے ہیں بھائی؟ بیٹھے ہیں؟ چل میں ہون آکھن لگیں جملہ، ہون ذمہ وار تو آپ ہیں، ویکھ لے سارا تجربہ ہے کہ نہیں؟ میں تینوں آکھی آئی تیرا مجمع ایسا نہیں ہے، غصہ بھی نہ کریں، ہون میں پہلا جملہ آکھ رہے ہیں، فرمائش دی تکمیل کر رہے ہیں، اساں اپنے معیار تے جو شروع کیتا اس کا تتیمہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنت کے کل 14 عہدے ہیں، ان 14 عہدوں میں سے 4 کی مالک بطول ہے۔ مہربانی جناب، مہربانی۔ حیدری آل پچھلے مجمع چو اگر کسی نو مولا دا نام آندہ ہے تو ایک واری چاہ کے ذرا تسلی دیواوے مجلس نو۔ اچھا یار بس ایپ تھوڑا کم پڑھ لے سا۔ جس جنت دے سب متلاشی، اس جنت دے کل 14 عہدے، تو آلے جو کسے سنیں صرف سر ہلا دیو، بس سر ہلا دیو، آج دی مجلس نیازی نام میں چلائے لو، نہیں سنے تو پھر خوش ہو کے تو سنو نا بے جڑے بندے محنت کر دے۔ اس جنت دے 14 دن اور ان 14 عہدوں میں سے 4 کی مالک بطول ہے۔ جس لئے میدان محشر ہو سی آسیہ و من دونہا، مریم و من دونہا، و حاجرہ و من دونہا،
جب جنتی خواتین جنت کی طرف جانے لگیں گی تو انہیں راستے میں جناب حوا روک لیں گی. حابیل اور قابیل دی ماں روک لے سی اور جنتی خواتین نو حوا آکسن جنت میں جانے والی خواتین تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا، جنت میں جا کے زیادہ خوش مت ہونا، اس لیے کہ تم سب میدان محشر سے جنت میں جا رہی ہو. میں وہ ہوں جس نے آنکھ ہی جنت میں کھولی تھی. توجہ رکھا ہے، توجہ رکھا ہے. مہربانی سید. او مستور، او بی بی کائنات دی ہر ماں دی پہلی ماں، ہر نانی دی پہلی نانی، ہر دادی دی پہلی دادی، دو پتران دی ماں حابیل و قابیل، جنت چ رہن والی، جنت دے کھانے کھامن والی، جنت دا پانی پیمن والی، غلمان تو غلامی لمن والی، حوراں تو تسلی تشویف کرامن والی. بہت بڑا جملہ کرے ہیں. میں نے طالب یار دا پتہ کوئی نہیں کتنیاں میری راتاں لگیاں ہیں، میں جاندہ تے میرا امام جاندہ ہیں. جب جناب حوا جنت سے نکال دی گئیں، یہی حوا جو جنت کے کھانے کھاتی تھی جب زمین پر آئیں تو حوا کے بدن سے بشر کی خوشبو آتی تھی، جنت کی خوشبو نہیں آتی تھی. کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے. مہربانی سر، مہربانی مہربانی مہربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تھوڑا زور لا دیو، تھوڑا زور لا دیو. حیدریہ ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال طیبہ طاہرہ معصومہ صدیقہ صدیق نبی دی ماں، اللہ دے گھر وچ رحمن والی کون؟ بی بی مریم. کلما داخل علیہ زکریا، جب کبھی زکریا داخل ہوتے دروازہ کھلتا، وجد عندہا رزقا، جناب زکریا دیکھتے مریم کے سامنے فروٹ ثمرات پانی پڑا ہوا. سوال کرتے انا لکے حاضا، یہ کہاں سے آیا؟ جواب ملتا ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجا ہے. قدر کرائے زمین پر رہ کر مسلسل جنت کے کھانے کھانے والی، پانی پینے والی جب مسجد سے نکل گئی تو اس مریم کے بدن سے بشر کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو نہیں آتی. بی بی میری نیت تو واقف ہو، وہ جو جنت میں جنت کے کھانے کھاتی تھی اس کے بدن سے بھی بشر کی خوشبو آئے. جو زمین پر رہ کر جنت کے کھانے کھاتی تھی اس کے بدن سے بھی انسانی خوشبو آتی ہے. بطول ایسی مستور ہے جس کے پاک بدن سے بابا محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے. مہربانی مہربانی. ذاکریہ چینو آکھا ویندے جملہ متبادرہ. میں جملہ متبادرہ اس عوام دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں. گر قبول افتد زہے عز و شرف، نہیں تو پھر توڑا سننا ثواب ہے، سڑا پڑھنا ثواب ہے. یہ جملہ میں بالکل آہستہ جیادہ تاکہ پتہ چلے بے جملے چ وزن زیادہ ہے یا آواز دی وجہ تو پہ بول دے ہو. وہ جو جنت کے کھانے کھاتی تھی حوا، اس کے بدن سے بھی جنت کی خوشبو نہیں آتی. جو زمین پر رہ کر جنت کے کھانے کھاتی تھی اس کے بدن سے بھی جنت کی خوشبو نہیں آتی، اور اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے جو فضا کے ہاتھ کی روٹی کھاتی تھی. حیدری یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی صحیح مہربانی. حیدری یار توجہ ہے جناب. پہلا عہدہ بطول دا زمین تے رہن والی یہ کائنات دی پہلی مستور ہے.
جس بی بی دے پاک بدن چو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ میں سادات دی ضیافت ایمانی واسطے ایک جملہ دا، حدیث قصہ پڑھو۔ حدیث قصہ حسن آئے، حسن سوال کیتا، یا امہ انی اشم عندک رائحتن طیبہ کانہا رائحت جدی رسول اللہ، مجھے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین آئے تو حسین نے کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ علی آئے تو کہا مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ بولنا تھا عزت بطول دی خاطر، میری ذاکری نے کوئی فرق نہیں۔ کائنات دے سارے معصوم مصطفیٰ دی خوشبو لیندن، محمد زہرا دی خوشبو لیندن۔ مہربانی جی، حیدری علی علی۔ پہلا عہدہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا عہدہ خاتون وہ جس کے بدن سے جنت کی خوشبو۔ دوسرا عہدہ کائنات دیاں تمام خواتین چوں اے واحد مستور ہے جڑی ہکے ٹائم وچ خاتون جنت بھی ہے، خاتون قیامت بھی ہے۔ قیامت آئی نہیں مگر ایک خاتون قیامت پہلے، جنت دنیا پہنچی نہیں مگر ایک خاتون جنت پہلے۔ تو انہوں لفظ خاتون دا معنی آندے، لفظ خاتون دا معنی آندے۔ تو اللہ چپ کر رہا ہوں، اس گل دی دلیل ہے کہ کوئی نہیں آندہ، نہیں آندہ تو میں دس دینا گا۔ سنن گئے میلسی صاحب تو پہلی بار یہ سنے ہیں۔ لغت دے مطابق یہ لفظ خاتون ترکی زبان دا لفظ ہے۔ بے شک میرے پڑھدے گوگل تے سرچ کرو، سودا نقدو نقدے کوئی ادھار نہیں، ویکھو جو میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لفظ خاتون ترکی زبان دا لفظ ہے، ترکش زبان دا لفظ ہے۔ اس تے دو معنی ہوندے، پہلا معنی ہوندے حاکمہ، دوسرا معنی ہوندے سلطانہ۔ خاتون دا معنی ہوندے حاکمہ، خاتون دا معنی ہوندے سلطانہ، خاتون جنت دا معنی ہوندے جنت پر حکم چلانے والا۔ مہربانی صحیح، مہربانی جناب، جس کی مہربانی سر، مہربانی، جس کی سلطنت میں جنت بھی شامل ہو اسے خاتون کہا جاتا ہے۔ یہ خاتون قیامت بھی ہے، خاتون جنت بھی ہے۔ خاتون دا معنی ہوندہ ہے حاکمہ، سلطانہ۔ انہوں آکھے میں تجمیع احادیث، تجمیع احادیث کر میں نتیجہ توالے حوالے کر رہے ہیں۔ چونکہ بی بی ہے خاتون قیامت، قیامت پر حکم چلانے والی۔ ایہو وجہ ہے جناب مریم تلا کے حوا تک ساریاں مستورہ میدان محشر چاسن تے کچھ نہ ہو سی مگر جس ٹائم بطول آسی آواز توحید آسی، یا اہل محشر غضو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوزا فاطمہ بنت محمد۔ اے میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں، سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ قیامت پر حکم چلانے والی آ رہی ہے۔ بس کر دیو، بس کر دیو، بس کر دیو یا رسول اللہ۔ حیدری سب واسطے دعاواں کرن والی، جیڑی گھر وچ کوئی شے اچھی پکاوے، جب تک ازواج دے گھریں چ بھیج نہ لوے، نہ حسن نو کھویندی ہے نہ حسین نو کھویندی ہے۔ مسلے تے بہ کے ہاتھ دعا دے بلند کرے، پہلے ہمسایاں نو دعا کر دیے، بعد وچ اپنے بچہ نو دعا کر دیے۔ ایسی مہربان خاتون دا پتہ نہیں مسلمانہ پاسا زخمی کیوں کیتا، کیوں اتنی دیر کھڑائی گئی جو بی بی دیوال سفید ہو گئے۔ ہائے کر کے رونا لیا، میں اگر مرضی دی شے پڑھدا تو میں رہائی پڑھدا، داخلہ کربلا پڑھدا، واپسی پڑھدا۔ اے میرے عزیز دا حکم ہے، میں دل نہ توڑا، میں پڑھ دینا۔ میں ایک لفظ ادا تو علی دھرتی تے
اگر قبول ہو گیا حسین پاک نو منظور ہویا تو مظلوم دے زخمہ دا علاج ضرور ہو سی کوئی شک نہیں بنت رسول زخمی ہن اکھ سجی ہوئی آئی رخسار زخمی آئی چار پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں ہاتھ دی ہتھیلی ترٹی ہوئی آئی کمر جھک گئی آئی رو رو کے وجود مک گیا آئی پسلی دا زخم سیاہ ہو گیا آئی مگر جو بطول دا اپنا وینے او وین سن بطول بابے دی قبر تے وین پہ کر دیا بابا میں کائنات دی او غریب بیماراں جنو بیمار سمجھ کے پوچھانی کوئی نہیں آیا مرحبا 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 ماتمی لوگو ازادار لوگو تو علی نگری سلامت رہے میں او بیمار ہوں جنو بیمار سمجھ کے بولو پوچھانی کوئی نہیں آیا میرے 7 حصے جناب سیدہ دے مصائب دے میں 7 دن مسلسل بی بی دے مصائب پڑھیں مختلف انہیں جو 2-4 جملے سنا دینا میں جس لئے تحقیق کی تھی کہ حسین دی اماں کیوں فرمائے میں او غریباں جنہوں بیمار سمجھ کے پوچھانی کوئی نہیں آیا دور دی تگلی کوئی نہیں ہمسائی پتہ لمن نہیں آئے ہارے لے روندی آئی تے کسے پوچھیا کوئی نہ جس لئے میں تاریخ دا مطالعہ کیتا میں نے 2 ہستیاں ملیاں جڑیاں بیمار سمجھ کے پتہ لمن آئیاں پہلے حضرت عباس رسول دے چاچے چونکہ انہاں دی دید کمزور ہو گئی آئی ہر وقت گھارے چران دے آئی ایک کنیز سامنے آئی محمد دا چاچا تینو پتہ ہے محمد دی دھی بیمار ہے تڑپ کے فرمیندن یادگار مصطفیٰ بیمار ہے انہوں نے ہویا کیا ہے بیماری کیا لگی ہے کنیز سر جھکا کے آدھی بیماری دائی میں نو پتہ کوئی نہیں ہاں وے کھائیاں سجے ہتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی جناب عباس اٹھ پلا ہوئے جی میں تا جھولی چاہ کے دعائی دے سکتا وین کر کے رومن والے خدا تو علی ویڑے آباد فرماوے جناب عباس اٹھ پائے بیکھنا میرے پاس ہے جناب عباس اٹھ پائے تے جیسے لے دروازے تے آئے میں سچے مسائب پڑھتا جیسے لے دروازے تے آئے تے دروازے تے پہنچ کے جناب عباس نے دروازے دی کوئی ایسی حالت ویکھی منہ چوین بلند ہویا واہ لیل عجبا کوئی میں نو دسیا اس دروازے نو آگ کہیں لائیے مرحبا 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 فرین کوئی میں نو دسیا اس بوہے نو آگ کہیں لائیے ایک گل کرن تو بعد جناب عباس نے آیہ تطہیر دی تلاوت کی تھی جناب عباس دا آیہ تطہیر پڑھنا سہنچ بیٹھے ہوئے علی دے وین بلند ہو گئے عباس بوہے تے کھڑو کے آکھیا یا علی تو میرا بھتریجا ہے پڑھی تا میں آیا تے تو روندہ کیوں ہے آواز اندھی چاچا تو سا لیٹ آئے ہو جس بوہے تے کھڑ کے سکا چاچا قرآن پیا پڑھ دائے اسے بوہے تے 300 مسلمانہ پہلے بطول نو ماریا میرے محسن نو قتل کر کے مسلمان اندر داخل ہو گئے الحمدللہ رب العالمین سید میں اس مجلس سے مطمئن ہونا جس مجلس سے میری اپنی آنکھیں چانسو آوے میری اپنی آنکھیں چانسو آ گیا حسین دی اماں دی نگاہ ہو گئی میں مسکین تے تیری خاطر 2 جملے پڑھ دینا سارا کچھ پوچھیا علی دسیا اتھیں عباس بوہے کھڑ کے آکھیا محمد دی دھی تو میری طرف معافی منگیں میں سمجھ گیا توڑے تے امتحان دویلے میرے جرت نہیں میں ہن متھے لگ کے پوچھاں تیرا محسن قتل کی میں ہویا پہلے جناب عباس مکائی کھانا مجلس بہت قریب تو دھکوین کرنے پہلے جناب عباس تے دوسری ہے جناب ام سلمہ قرآن دی آیت ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ اے نبی کی بیوی ہو تم گھروں میں رہو اس آیت دیتات ام سلمہ ہر وقت گھر راندے آئے ایک کنیز ام سلمہ دے سامنے آئی زوجہ مصطفیٰ تیرے علم چے محمد دی بیمار ہے آواز اندھی بیمار ہنتے ہویا کیا ہے
فرمایا پہلے تساں دسو بعد از محمد محمد دی طرح ٹردا کون ہے؟ آوازاں دی کون ہووے؟ محمد دی دھیے آوازاں دی جڑی محمد دی زندگی اچ محمد دی طرح ٹردی آئی۔ آج کل اتنی بیمارے کہلے دیواراں دے سہارے تے ٹردیے، کہلے پتران دے ہاتھ نب کے مرحبا مرحبا، کہلے دھیاں دیاں انگلیاں نب کے۔ جناب ام سلمہ اٹھ پائے، ہون تا نیٹ دی دنیا ہے بھائی، تے پیٹاں شیٹاں دے میں ویسے خلاف ہاں جڑا پیسے لے کے جھوٹا پٹ دے مظلوم دے ذکرچ، او دھوکہ کر دے حسین نال، جو جرم کوفیاں کیتا حسین نال دھوکہ کیتا وہ بھی دھوکہ کر دے۔ نیٹ دی دنیا ہے، ویک سکتے ہو کئی ملساں اس جملے تو بعد مک گئیاں۔ ام سلمہ اٹھ پئیاں، پتہ کر رہا جو محمد دی دینو بیماری کیا ہے۔ اے ایک لفظ اگر سمجھ جاؤ تے پوری کتاب ہے۔ اے ام سلمہ داخل ہوئے، جناب حسن حسین دوڑ پائے، جلدی دے نال آ کے نانی دا دامن نپیا، دامن نپ کے حسنین رو پائے تے رو کے آکھیا نانی اساں اجڑ گئے ہیں تساں ہون پائے ہاں دیو۔ مرحبا 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 مرحبا، بھلا ہوگی نانی اساں اجڑ گئے ہیں تساں ہوڑ پیان دیو۔ جو لفظ سنا دے ماں ام سلمہ تے دید پئی محمد دی دھی اتنی کمزور آئی، بی بی 3 دفعہ تکیے تو سر چاہ کے اٹھن دی کوشش کی تھی، بی بی اٹھ نہ سکے۔ جلدی دے نال ام سلمہ دوڑ پئی، دوڑ کے آئی، سر چایا زانو تے رکھیا، متھا چم کے فرمایا کیف اصبحت یا بنت نبی المصطفیٰ، محمد دی دھی بابے تو بعد کی میں پہ نب دیئے۔ جدہ ماں پوچھے آئی بابے تو بعد کی میں پہ نب دیئے، حق بندہ یا کہ اماں میرا محسن قتل ہو گیا، اماں میرا پاسا زخمی ہو گیا، اماں میرا رخسار زخمی ہو گیا، کوئی ظلم دسیا، ایک ظلم دسیا اماں فوق دن نبیہ و ظلم الوسیہ، اماں اے مسلمان ہر ظلم کرے نا پر دھیاں دے سامنے انہ دے پیو دے گالے چ رسیاں نہ پاویں نا۔ جس ٹائم دا میریاں دھیاں پیو دے گالے چ رسیاں ڈٹھیاں، ہون رات نو نہ میری وڈی دھی سمدھیے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آفرین سین پاک منت قبول فرماوے، بی بی پاک تالے پور سے قبول فرماوے، ہے کر کے رومن والے بی بی دے دکھیں چا آوازاں کھلیاں چھوڑ دیتیاں کرو۔ مک گئی ہے میری مجلس، میری اپنی طاقت مکدی پئی ہے، ہارٹ دا مریضاں میری مجلس پاک اگر کوئی اہل سنت بھائی ہے کربلا والے دا ایک پیغام سنتے میں 2 منٹ دیتے نوین سناما۔ میرے بھائیو جتنے اہل سنت بھائی ہو جس جگہ تے مجلس ہوئے انہوں مجلس گاہ نہ سمجھو، والی کربلا حسین فرمیندن جتھے میرا ذکر ہوندے او میں حسین دا خیمے فرمیندن، ہر خیمے چ میں خود موجود ہوندہ، میں 71 لاشاں مٹی تے رکھ کے بیٹھا ہوندہ، میری دید ہوندی ہے دروازے والے پاسے، میں ویکھنا چاہنا میرے پتران رومن کون آیا، میں ویکھنا چاہنا میرے بھیرامان رومن کون آیا۔ ہاتھ بن کے مسافر دی گزارش ہے، جتنے اہل سنت بھائی ہو جس مقام تے سنو جو حسین دی مجلس ہے، دھیاں نہ لا لاؤ، پتر نہ لا لاؤ، مجلس جا کے بہ جاؤ، ماتم نہیں کرنا نہ کرو، زنجیر نہیں مارنے نہ مارو، ایک دفعہ آکھا کرو یا رسول اللہ اے کرامن کاتبین گواہن، میں کل بھی بطول دے نالاں، میں آج بھی بطول دے نالاں، میں کل بھی حسین دے نالاں، میں آج بھی حسین دے نالاں، میرا رات رومن والا امام وین کریندا شاید نہ سنیا ہوئے، میرا رات رومن والا امام آدائی ارمان مسلمانہ میرے بابے نو کلہ کر کے ماریا۔ گزارش پیا کردہ حالات جیسے بھی ہوں میں حسین نو کلہیا نہ چھوڑیں، حالات جیسے بھی ہوں میں اہل بیت نو کلہیا نہ چھوڑیں۔ دنیا دا کیڑا پتہ اس دنیا دا کدا کہے نال وفا نہیں ہو کی تھی۔ میری ایک گل دا جواب دیتے میں تنو ایک وین سناما، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ میری مجلس پاک دے اختتام تو بعد
تواڈی بستی دے کسے گھر غریب تو غریب عورت دا انتقال ہو جائے، اس عورت دیاں دھیاں ہی ہومن تے پتر ہی ہومن، دھیاں ہی چھوٹیاں ہومن تے پتر ہی چھوٹے ہومن، تے او جیسے لے دھیاں دے سامنے انہاں دی ماں مرسی تے انہاں دے منہ چو وین نکلے، لوگو اسا اجڑ گئیاں، رشتہ دار بعد وچ پہنچن، سب تو پہلے محلے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے میت سنبھال لے سن۔ ایویں گل ہے ہن فیصلہ کرائے ماتم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ 1400 سال بعد محمد دی امت دے دل وچ اتنا رحم، غریب تو غریب جنازے تے محلے دیاں عورتاں دا رش ہوندا ہے۔ میں جھوٹ بولاں مینوں ہنے موت آوے، مدینہ شہر ہا میت ہا محمد دی دھی دا، رومن والے کول 5 فرد آئے۔ دعا پیا کرنا تولے ویڑے آباد رامن جڑے ہے کر کے تڑپ کے رونے ہو، کتنے فرد ہے بولو میرے نال؟ ہاں رومن والے کول 5 فرد ہے، کوئی غیر کوئی نائی، 2 زہرا دے پترن، 2 زہرا دیاں دیاں تے 5ویں ہائی فضا۔ آدھ رات ڈھل گئی ہے، 5 فرد بطول دے میت تے کلہیاں بہ کے روندے رہے۔ سید دی ہے وکھری ہے تے وکھری ہونی چاہیے، جتنی دیر 5 فرد بطول دے میت تے کلہیاں روندے رہے، اتنی دیر میرا مولا علی باہرلے دروازے چ بہ کے منہ گلی والے پاسے کر کے روندا رہیا۔ او جیسے لے رات ڈھلن دے نیڑے آئی، شام والی بی بی ماں دے میت تو متھا چایا، کوئی زیادہ عمر نہیں مسافر شام دی، زیادہ تو زیادہ 5 سال، 5 سال دی شہزادی ٹر پئی، نہ گئی حسن والے پاسے نہ گئی حسین والے پاسے، اتھے آئی جتھے فضا بیٹھے آئے، پہلے سارا خالی صحن ویکھیا، پھر فضا دے گل وچ پائیاں باہیں، آواز آندی فضا مینوں آج پتہ چلے میری ماں تینوں بہن کیوں سدین دی آئی، جان دی آئی تو میت تے میں وین کرنے دی میں بہنا دے میت تے وین کریں دیاں، جنہوں مسائب سنن دا والا آندہ ہے، اے جملہ ہوں دے آستے آواز آندی آئی، اے میت تے میری ماں زہرا دا، میں ماں دے میت تے وعدہ کرینیاں، آج تو بعد نہ تینوں کنی سمجھ سام، نہ آج تو بعد تینوں نکرانی سدے ساں، تو ہیں آلیہ دی ماں۔ انہا جملہ تے ماتم دی صدا آمنی چاہی دیئے، رافعت راسہا نحو السما، فضا سر چایا آسمان علیہ پاسے منہ کیتا، او مالک رحمان اللہ ایتا کریم دی دھیئے، مگر میں تا حبشین آنا ایسے کہ حبشین نو بنا لے اے ماں، تے ہون میں دعا کر دیاں شاءاللہ میں فضا ہر جگہ تے ماں والا منصب نبھا لوام، اے نہ ہوئے میں کسے دربار ماں بنا، میں نو آکے ہٹ جا میں راضیاں۔ مرحبا مرحبا، آفرین بھائی ڈھیر دعائے تو آلے آستے، حسین دی اممہ تو آلی نوکری قبول فرماوے، آواز آن دیئے 2 منٹ بعد پڑھ جاؤں تو معافی دیوائے، آواز آن دیئے دروازے چ میرا بیٹھا ہے امیر المومنین بابا، میں بابے نال بولاں میں نو شرم آن دیئے، لگی جاتے میرے امیر بابا جان دی خدمت چ عرض کر، انہاں نو آکھ تو علی آلیہ دھی پہ فرمین دن، او میرا امام بابا آدھ رات ہو گئی ہے، میری ماں نو دفن نہیں کرنا، نالے میرے بابے نو آکھ تیری دھی پیا دیئے تو علی کیڑی مجبوری ہے، آدھ رات ہو گئی ہے، نہ دروازہ چھڑیں دیو نہ میت آن دیو، اللہ گواہ فضا 2 پیغام لے کے ٹر پئیے، علی دی کن پچھو آکے آدھیا یا علی رات ڈھل دی پئیے، تو علی آلیہ دھی پہ فرمین دن میری ماں نو دفن کرو، رو رو کے میرا حسین تھک پہ آئے، نالے تو علی آلیہ دھی پہ فرمین دن تو علی کیڑی مجبوری ہے، آدھ رات ہو گئی ہے دروازہ کیوں نہیں چھوڑیں دے، اس سے لے علی تو مٹی چھوڑ گئی ہے، آواز آن دی فضا تو تا جان دیئے میت چامنا ہوئے 4 بندان دی لوڑ ہو دیئے، آواز آن دیئے دیتا بیٹھا کوئی میت چوائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھلا ہوئے ہے کر کے رومن والے، لمبا تا میں پڑھنا کوئی نہیں، آواز آن نوکری ہے میری
آواز آندی ہے فضا تو تا جان دیئے میت چامنا ہوئے 4 بندان دی لوڑ ہوں دیئے میں دیدہ بیٹھا کوئی آئے جیڑا زہرا دا جنازہ چوائے فضا رون دی ہوئی واپس والا یہ اجا لازہ نہیں ہویا سلماؤنا کہ علی دا سلام کیتا زہرا دے میت تے علی اتنے مغموم آئے جدہ سلمان دے دید پئیے ایویں رننے جی میں 4 سالان دے بچے رون دن صدمہ اور کیا دن سلمان تین بھی علی نو غریب سمجھائے آواز آن دیئے کنٹور گیاں ہیں زہرا دا جنازہ چوا والا کوئی نہیں آواز آن دیئے یا علی ناراض نہ ہو وہ دیر تاں ہوئیے میں جنازے آستے بندے کٹھے کریں دارے آواز آن دیئے مدینے دے لوگ تینو غریب سمجھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بھلا ہوئے بابا حوصلے نال مضمون میرا لمبائے مگر میں 2 روایتاں پڑھ کے ممبر بھائی جان دے حوالے پیا کردہ جدہ سلمان آکھیا یا علی ناراض نہ ہو وہ دیر تاں ہوئیے میں زہرا دے جنازے آستے بندے کٹھے کریں رہ گئے آواز آن دیئے میں نو دسیاں زہرا دے جنازے آستے کتنے بندے تیار ہو گئے آواز آن دیئے ہاشمیاں دے بارے تساں جان دے ہو امتیاں چکل 8 بندے تیار ہو گئے علی دی آواز آندی انہاں دے نام سنا میں بطول دے میت تے پہلے دعا کرنا چاہنا آواز آندی زہرا دے جنازے نال حذیفہ یمان آئے ابن مسعود آئے ابن عباس آئے عروہ آئے زبیر آئے ابو ذر آئے جیسے لے ابو ذر دا نام آئے علی دے اپنے وین بلند ہو گئے آواز آندی باقی صحابی ابو ذر نو زینب چاچا سڑیں دیئے میریاں دھیاں دا چاچا میرے سامنے کیوں نہیں آیا آواز آن دیا ابو ذر پیاد ہے کیویں آواں او زینب وال کھولی بیٹھی ہے میرے جگر چ طاقت نہیں ہے میں زینب دے وین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سارے ماتم دی صدا دیوائے میں محرالہ بند پڑھنا چاہ رہے ہیں ادھی رات دا ٹائم جد علی تے سلمان گھارج داخل ہوئے ایڈی پردے دار دھی علی دی آئی چراغ بلدہ پیا جدہ بابے تے دید پئیے بی بی نو پیو دا میتی بھول گئے صدمہ اور کیا دی اممہ چراغ بجھا میرا بابا دا پیا میں بابے دے سامنے رواں میں نو شرم آندی ہے کر کے رومنا لے جڑی ماں دے میتے پیو دے سامنے نہیں روندی ہے زینب آئی شام دا بازارا 5 لاکھ پہ غیرت آئے وال کھلے ہوئے آئے آدھی آئی چادر دے او میں غازی دی بھینا میں زہرا دی دھیا مرحبا مرحبا خدا تولے ویڑھے آباد فرماوے بطول ازراء دے میت دا 1 پاوا علی چایا 2 پاوا سلمان چایا 3 پاوا حسن چایا 4 فضا چایا جو میں پڑھ رہا میں لفظہ دا ذمہوارا اجا میت چاہو کے ٹر دے پائے حسین پیو دے پیران تے جھڑ پائے صدمہ اور کیا دے بابا لازے آستے میت رکھ چھوڑو علی میت رکھیا حسین موت جھڑ پیا صدمہ اور کیا دن آپ تا ٹورے ویندے ہو اس غریب نو ایتا دسی ونجو آکیویں اکبر چاوڑا ہے ہو میں کارو پالوے چوا میں نو امڑیا پو دسائی ون جیویں کاؤ سے مگولڑا اللہم عجل فرج ولیک وجلنا منا